سبحان اللہ وظائف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ خوش قسمتی، کامیابی اور رزق میں برکت وظیفہ۔ میرے عزیزو، زندگی کی راہوں میں جب تھکن آ جائے، جب دروازے بند لگے، جب رزق کی تنگی دل کو گھیر لے، تو یاد رکھیں کہ ایک ذات ایسی ہے جو کن کہے تو کائنات جھک جاتی ہے۔ وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے، جس کے خزانے نہ کم ہوتے ہیں اور نہ ختم۔ خوش قسمتی، کامیابی اور رزق میں برکت کا بابرکت عمل۔ میرے عزیزو، زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب ہر طرف رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں، محنت کے باوجود نتائج نظر نہیں آتے، رزق میں تنگی محسوس ہونے لگتی ہے اور دل بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور مکمل یقین، اس کی بارگاہ میں رجوع ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانے لامحدود ہیں، وہ جس کے لیے آسانی کا فیصلہ فرما دے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کو دلوں کا سکون، مشکلات کا حل اور خیر و برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، خوش قسمتی، کامیابی اور رزق میں بے مثال برکت کا روحانی پیغام۔ کبھی کبھی زندگی ایسی دہلیز پر آ کھڑی ہوتی ہے جہاں انسان کے پاس محنت بھی ہوتی ہے، ارادے بھی ہوتے ہیں، مگر راستے بند محسوس ہوتے ہیں۔ دل کہتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ رزق کی فکر، حالات کا دباؤ اور مستقبل کی بے یقینی انسان کو تھکا دیتی ہے، مگر اسی لمحے ایک حقیقت دل میں روشن ہونی چاہیے کہ اس کائنات کا ہر دروازہ بند ہو سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہی ہے جو خزانے عطا کرتا ہے بغیر حساب کے، اور وہی ہے جو ٹوٹی ہوئی امیدوں کو پھر سے زندگی دے دیتا ہے۔ قرآن مجید صرف کتاب نہیں، یہ زندگی ہے، یہ سکون ہے، یہ برکتوں کا سمندر ہے، اور اسی قرآن کی ایک نہایت بابرکت سورت واقعہ ہے جسے دلوں میں یقین، امید اور رزق کی کشادگی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ یہ سورت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے، اور جب وہ عطا فرماتا ہے تو کبھی تنگی اور محرومی کا تصور باقی نہیں رہتا۔ ایک روحانی اور پرسکون عمل۔ میرے عزیزو، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کامیابی اور خوش قسمتی کی اصل کنجی ہے۔ میرے عزیزو، کامیابی صرف قسمت کا نام نہیں اور خوش قسمتی صرف اتفاق نہیں، یہ اس یقین کا ثمر ہے جو انسان اپنے رب پر رکھتا ہے۔ جب دل میں یقین بیٹھ جائے کہ میرے رب کے سوا کوئی دینے والا نہیں، تو پھر راستے خود بخود بدلنے لگتے ہیں، بند دروازے بھی حکمت کے ساتھ کھلنے لگتے ہیں، اور ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، یعنی جتنا مضبوط بھروسہ ہوگا اتنی ہی بڑی کشادگی نصیب ہوگی۔ حقیقی کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان اپنے خوف کو چھوڑ کر اپنے رب پر یقین کر لیتا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر طاقت محدود ہے مگر اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ جب انسان دل سے یہ مان لے کہ رزق، عزت، کامیابی اور خوش قسمتی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اضطراب ختم ہو جاتا ہے اور دل کو ایک عجیب سا سکون نصیب ہوتا ہے۔ عمل کی اصل روح صرف الفاظ نہیں بلکہ یقین، صبر اور دعا کے ساتھ اللہ پر مکمل اعتماد رکھیں۔ نماز کو مضبوط کریں، حلال راستہ اپنائیں اور ہر حال میں یہ یقین رکھیں کہ میرا رب میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، یقین کریں جو شخص اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور اسے ایسی کامیابیاں عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کامل یقین، بے مثال کامیابی، وسیع رزق اور حقیقی خوش قسمتی عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیزو،
ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اللہ کی رضا کا سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی تعلق سب سے پاک، سب سے بلند اور سب سے بابرکت ہے تو وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا تعلق ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو دل کو زندہ کرتی ہے، روح کو سکون دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو سنوار دیتی ہے، اور یہی وہ محبت ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو اس سے جوڑ دیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے وہ دراصل اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف زبان کا دعویٰ نہیں بلکہ دل کی کیفیت، عمل کی سچائی اور زندگی کے ہر قدم میں جھلکنے والی روشنی ہے۔ جب دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بس جاتی ہے تو انسان گناہوں سے دور، نیکی کے قریب اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ درود پاک وہ سب سے خوبصورت تحفہ ہے جو ایک مسلمان اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ محبت کا اظہار بھی ہے، عقیدت کا مظہر بھی ہے اور دل کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی۔ جب انسان کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے دل میں نور اترتا ہے، زندگی میں سکون آتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لے، اپنے اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق سنوار لے اور ہر لمحہ یہ احساس رکھے کہ ہم اس عظیم امت کا حصہ ہیں جس کے رہبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے عزیزو، جو دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آباد ہو جاتے ہیں وہ دل کبھی تنہا نہیں رہتا، اور جس زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت شامل ہو جائے وہ زندگی کبھی بے برکت نہیں رہتی۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، ان کی سنت پر چلنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ سورۃ واقعہ کو اہل علم نے رزق اور برکت کے حوالے سے بہت فضیلت والی سورت قرار دیا ہے۔ اس مبارک سورت کی تلاوت انسان کے دل میں اللہ پر توکل پیدا کرتی ہے، امید کو تازہ کرتی ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ عمل کا طریقہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ نماز عشاء کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 1 مرتبہ مکمل سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں، آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد نہایت عاجزی اور یقین کے ساتھ اللہ سے رزق میں وسعت، کامیابی، خوش قسمتی، برکت اور جائز حاجات کی دعا کریں۔ سورۃ واقعہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی مفلس، غریب، تنگ دست نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اپنی کوشش جاری رکھیں۔ جب دعا، محنت اور توکل ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مبارک معمول آپ کی زندگی میں خیر و برکت، سکون، آسانیاں اور رزق میں کشادگی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت فرما، ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما اور ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال اور خوش قسمت فرما، آمین یا رب العالمین۔